بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں کنٹریبیوٹری ایجڈ پرسن ٹیمپریری ویزا سب کلاس 884 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، اسپانسر، ایج، ہیلتھ کریکٹر، ڈیپٹس، کینسلڈ ویزا، بینیفٹس، اسٹینڈنگ، یور اسٹے، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی اینڈ نیو بورن چلڈرن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کی کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، فیچرز اور ڈیوریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے تحت آسٹریلین رہائشی یا پی آر یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے والدین عارضی طور پر آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویزا مل گیا ہے اور آسٹریلیا میں مستقل رہائش کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب کلاس 864 کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ سب کلاس 846 سے پہلے سب کلاس 884 ویزے پر رہنے سے مائیگریشن کرنے میں زیادہ وقت اور نہیں لگے گا اور جلد از جلد رہائش پا، یعنی مختصر یہ کہ کم وقت میں اور کم قیمت میں کام ہو جائے گا۔ اس میں بہت کم درخواستیں، اس لیے ایگزیکٹ ٹائم کا میں نہیں بتا سکتا کہ کتنے وقت میں جواب آ جائے گا۔ اس کی مدت یعنی میعاد 2 سال ہوتی ہے اور اس کی فیس پر ہیڈ 32,900 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا کوئی بچہ لازماً آسٹریلین رہائشی ہو، پی آر ہو یا نیوزی لینڈ کا رہائشی ہو، آپ اتنے عمر رسیدہ ہوں کہ زندگی بسر کرنے کے لیے پینشن ملتی ہو، آپ کے سارے بچوں میں سے آدھے یا سارے کے سارے بچے آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہوں سوائے دوسرے ممالکوں کے۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو لازماً اسپانسرڈ کیا ہو، یوزلی یہ آپ کا بچہ ہو، یعنی اسپانسر جس کی عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہو، آسٹریلین رہائشی ہو اور آسٹریلین پی آر ہو یا ایلیجیبل نیوزی لینڈ کا رہائشی ہو۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر ایک سے زیادہ والدین کو اسپانسر کر سکتے ہیں ویزے کے لیے۔ اسپانسر کے فائنینشیل اور دوسری رسپانسبلٹیز لاگو ہوں گی۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کم از کم 2 سال رہ سکتے ہیں، سب کلاس 864 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 884 سب کلاس ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ سب کلاس 864 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس ویزے کو ری اپلائی یا ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپلیکنٹ نے 47PA فارم، جس کو ہم اپلیکیشن ٹو پیرنٹ ٹو مائگریٹ ٹو آسٹریلیا کہتے ہیں، بھرنا ہے، اور اسپانسر نے 40 اسپانسرشپ فارم مائگریشن ٹو آسٹریلیا بھرنا ہے۔ یہ تمام درخواستیں انگلش میں بھرنی ہیں اور اس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس اور فیس بھی بھرنی ہے، اور یہ درخواست پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے ویسٹرن آسٹریلیا میں پرتھ کے آفس میں جمع کروانی ہے۔ اب میں آپ کو نیو بورن چلڈرن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب درخواست جمع آپ نے کی ہو اور فیصلہ آنے سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے تو آپ نے فارم 1022 جس کو ہم نوٹیفیکیشن آف چینجز ان سرکمسٹانسز کہتے ہیں مکمل کر کے بھرنا ہے۔ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ بھی جمع کرنا ہے۔ جب ایمبیسی کو بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ ملے گا تو بچے کو
بھی ویزے کی درخواست میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن ایمبیسی بچے کی ہیلتھ کی چیکنگ کی خواہش ضرور کرے گی، اور اگر بچے کی پیدائش آسٹریلیا میں ہوئی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا اور اسی پیدائش کے وقت ہی ویزا مل جائے گا۔ اگر آپ ویزے کے لیے ایلیجبل ہیں تو ایمبیسی کو بچے کی پاسپورٹ کی کاپی لے فیصلے سے پہلے، اور نیو بورن چائلڈ کی کوئی فیس الگ سے نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔